اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے نبی ان سے پوچھئے، ذرا غور کیا تم نے کبھی، اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بصارت اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں، پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ہم یہ سارے مضامین ان کے سامنے لا رہے ہیں۔ ثم ہم یصطفون، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ و جہرۃ، ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علی الاعلان آئے، ڈنکے کی چوٹ آئے، اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، رسلا مبشرین ومنذرین۔ جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسل کا وہ یہ ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر، اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دو چار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، میرے اختیار میں ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم تفکر نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وانذر بہ، اب پھر یہاں بہ پر زور دے رہا ہوں میں، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے، آپ کا کام انذار ہے، تبشیر ہے۔ وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا۔ اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں، ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں۔ لعلہم یتقون، شاید کہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ خوف پیدا ہو جائے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کے طالب ہیں، اس کی رضا کے جویا ہیں۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے، یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے، آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے، آپ کرتے جائیے، جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا، جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا، ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا۔ نہ آپ ان کی طرف سے جواب دہ ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہیں۔ فتطردہم، تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں، اپنے سے دھتکار دیں، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے۔ لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا،
کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو، اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان غرباء اور فقراء کے لیے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور ان کو خوشخبری دیا کیجئے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے جذبات میں آ کر، ناواقفیت سے، جہالت میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا، وہ اصلح اور اصلاح کر لے گا، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، آگے محذوف ہے لفظ لِيَتَفَكَّرُوا بِهَا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں، تفکر کریں، اور جب غور کریں گے، تفکر کریں گے، تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعتاً مجرموں کا راستہ ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجنے سے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اور کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا، اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، اب اس کو ذرا نوٹ کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی بینہ پر ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وہ جلدی مچاتے تھے، لے آئیے عذاب، بہت سن چکے ہم، کان پک گئے سن سن کر ہمارے، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب، کہاں ہے وہ عذاب؟ کہاں رکا ہوا ہے؟ 10 برس ہو گئے، میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ عذاب بھی آئے گا، اللہ کے فیصلے سے آئے گا، جب وہ چاہے گا آئے گا۔ ما عندی ما تستعجلون بھی، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقص الحق، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آ گئے میری باتیں سن سن کر، میرے اندر بھی تمہاری جانب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا، میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ طے ہو چکا ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ وعندہ مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے۔ یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، اس کی جمع بھی ہے، اور مفتاح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا، یعنی خزانہ۔ یہاں پر مفتاح کی جمع ہے یہ مفاتح۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں۔ لا يعلمها الا هو، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہیں گرتا کوئی دانہ نہ زمین کی تاریکیوں میں، کوئی دانہ گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں، ولا رطبن، نہ کوئی ہری چیز تر و تازہ، ولا یابس، نہ سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہے۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت۔ یعلم ما جرحتم بالنہار، وہی ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے، یتوفاکم رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو دن کے وقت۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ دوبارہ اگلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا۔ لیقضی اجل مسمی، تاکہ وہ تمہاری جو مہلت ہے وہ پوری ہو جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہ اپنے بندوں پر، یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر، اللہ پوری طرح غالب ہے، قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔
حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسلنا، اب یا پھر توفا آ گیا، اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا۔ توفتہ رسلنا تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو حکم آیا جب آیا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق، سچا۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، حاکمیت اسی کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ دوسری مرتبہ آیا یہاں۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے۔